ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا۔ تم یتیم کے مال کے غلط طریقے سے کھا جانے کی نیت سے قریب بھی مت جاؤ، مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے حق میں بہتر ہو، جب تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جاوے، اور تم اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، یعنی یتیم کے مال میں تصرف نہ کرو، یتیم کے مال میں اپنی من مانی مت کرو، یتیم کے مال میں اپنی مرضی سے ہیرا پھیری مت کرو۔ ہاں، جو شریعت کی نظر میں مستحسن اور اچھا ہے اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یتیم کے مال کی حفاظت شریعت میں بہت بڑی ذمہ داری ہے، بڑا تاکید کا کام ہے۔ یتیم کے مال میں شریعت سے ہٹ کر کے کوئی کام مت کرو۔ یتیم بچوں کی جس میں بھلائی ہو، اس بھلائی کے خلاف کوئی کام نہ کرو۔ یتیم کے مال کی دیکھ بھال کرنے والے ٹرسٹی، متولی، ذمہ دار، والی لوگ بہت سنبھل کے احتیاط سے کام کرے، یتیم کا فائدہ دیکھے، یتیم کی مصلحت دیکھ کر خرچ کرے، اپنی خواہش سے، بے فکری سے خرچ نہ کرے۔ یتیم جب جوان ہو جائے، اپنے مال کی حفاظت کرنے لگے، 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے یا 18 سال کی عمر، اب جب سمجھدار ہو گیا اور اپنے مال کے اندر وہ نظام کرنے کے لائق ہو گیا، تو اب اس کو جو ہے آپ اس کا ہاتھ میں مال حوالے کر سکتے ہو۔ دراصل یتیم کا باپ دنیا میں نہیں ہے، کون جو ہے اس کے مال کی دیکھ ریکھ رکھے، دیکھ بھال کرے؟ یتیم بچہ چھوٹا ہے، وہ خود بھی اپنے مال کا حساب لینے کے قابل نہیں ہے، تو جو متولی ہے، نگران ہیں، والی ہے، کمیٹی والے ہیں، وہ اگر گڑبڑی بھی کریں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ کو پتہ چلے گا، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اسی لیے یتیم کے مال کے اندر پوری حفاظت کرو۔ یتیم جب جوان ہو جائے گا، اپنے مال کی خود حفاظت کرنے لگے گا، خود اپنے مال کو سنبھالنے کے لائق ہو جائے گا، تب اس کو اس کا مال حوالے کر دینا۔ وہاں تک تمہاری ذمہ داری ہے نگران کی کہ یتیم کے مال کی پوری حفاظت کرے، عہد کو پورا کرو۔ عہد آپس کے اندر مل کر کے جو بات طے کرتے ہیں، کانٹریکٹ کرتے ہیں،
ایگریمنٹ کرتے ہیں. تو ایک وعدہ اور معاہدہ اللہ کے ساتھ بندوں کا ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے جو ہمارے رب ہے انہوں نے ہم سے عہد لیا تھا، الست بربکم، بتلاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں. تو تمام انسانوں نے کہا تھا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ کو رب مان کر زندگی گزارنے کا جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو. پھر ہر ایمان والے نے کلمہ پڑھا ہے. کلمے کا تقاضا ہے اللہ کی مرضی پر چلنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا. اللہ نے قرآن کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت بھیجی اس کی پابندی کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. نمبر 2، انسان سے جو عہد کرتا ہے، ایگریمنٹ اور قول و قرار کرتا ہے، کانٹریکٹ پیپرز تیار کرتا ہے، اس میں پولیٹیکل ایگریمنٹ آ گئے، سیاسی معاہدے آ گئے، بزنس، تجارت، کاروبار کے ایگریمنٹ آ گئے، آپس میں لین دین کے معاملات آ گئے، 2 پرسن، 2 آدمی کے درمیان کے اندر جو ایگریمنٹ، معاہدہ، قول قرار ہوتا ہے وہ آ گیا، 2 جماعت، 2 کمیٹی کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا وہ بھی آ گیا. سارے ایگریمنٹ اور معاہدے جو شریعت کی بارڈر میں ہو اس کو پورا کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. ہاں اگر جو ایگریمنٹ، جو معاہدہ شریعت کے خلاف ہو تو سامنے والے کو خبر دے کر اس کو ختم کر دینا ضروری ہے. جو ایگریمنٹ، جو معاہدہ، جو قول قرار آپس میں ہوتا ہے، 2 آدمی کے بیچ میں ہوتا ہے، 2 جماعت کے بیچ میں ہوتا ہے، 2 ملک کے درمیان میں ہوتا ہے، 2 تجارت اور بزنس کرنے والے اور کمپنی کے بیچ میں ہوتا ہے اور شریعت کی بارڈر میں ہوتا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر کوئی پورا نہیں کرے گا تو وہ عدالت میں جا کر کورٹ میٹر کر کے پورا کرانے کے اوپر مجبور کر سکتا ہے. اور قیامت کے دن سوال ہوگا اللہ کے یہاں دین میں جو فرض ہے، واجب ہے، اس کے بارے میں. تو جو جائز ایگریمنٹ اور قول و قرار ہے اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے. تو دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی طاقت، پاور، منی پاور، مسل پاور، ملٹری پاور کی وجہ سے معاہدہ توڑ ڈالے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو پکڑ ہونے ہی والی ہے. اللہ کے یہاں قیامت کے دن حساب ہونے ہی والا ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اور جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پیمانہ پورا بھر کر کے دو، اور کوئی چیز تولو تو تولنے میں صحیح ترازو استعمال کرو. یہ پورا ناپنا اور تولنا اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہے، بہترین انجام ہے. کسی بھی آدمی کو جب کوئی چیز
تول کر کے دینے کی ہوئے تو پوری پوری تول کر کے دو. میٹر پٹی سے ماپ کر دینی ہو یا لیٹر کے اندر دودھ کیروسین دینا ہو یا میٹر کے ذریعے پیٹرول ڈیزل دینا ہو تو پورا اس کے اندر صحیح تول کر کے ماپ کر کے دینا چاہیے. یہ اچھی بات ہے، آخرت میں ثواب بھی ملے گا، دنیا میں بھی نام اچھا ہوگا، تمہارا تجارت کاروبار بزنس بھی اچھا چلے گا. جو ویپاری لوگ، جو دکاندار لوگ صحیح تول کر کے دیتے ہیں، گراہکوں کو صحیح ماپ کر کے دیتے ہیں، تو ان کے یہاں کسٹمر گراہک بھی زیادہ آتے ہیں، ان کی روزی میں برکت ہوتی ہے اور ان کو دنیا میں بھی بینیفٹ نفع زیادہ ملتا ہے اور آخرت میں تو ثواب ملے گا ہی ملے گا. باقی جو لوگ دھوکہ دے کر کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، ان کے بزنس میں تجارت میں برکت نہیں ہوتی ہے. گراہکوں کو کسٹمر کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ خریدنا بند کر دیتے ہیں. یہ دنیا کا نقصان ہوا اور آخرت کی سزا اپنی جگہ کے اوپر ہے. تو جس کا جتنا حق ہے اس سے کم دینا حرام ہے. کوئی ملازم، کوئی آدمی کسی کے یہاں نوکری کرے، کام کرے تو بھی اپنی ڈیوٹی کے ٹائم کو پورا کرے، کام چوری نہ کرے. اور جو لوگ تول کر ناپ کے بیچتے ہیں تو بیچنے والے اس کے بڑے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں. دیکھیے یہ شریعت نے ہم کو کتنی اہم باتیں بتلائی. ناپ تول صحیح ہو، کام کے اندر بھی ہم لوگ صحیح ہو، اللہ کے حق بھی ادا کرے، بندوں کے عہد بھی پورے کرے، یہ سب کرنا چاہیے. یہ سب ہیومن رائٹس ہے. اس کو پورا کرنے سے سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں جوڑ ہوگا، محبت ہوگی، خیر ہوگی، رحمت اور برکت ہوگی. یہ بڑی اونچی باتیں قرآن نے ان آیتوں میں بیان فرمائی ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. یہ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کی 36 نمبر کی آیت کریمہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، جس بات کی تجھ کو تحقیقی خبر نہ ہو اس کو سچ سمجھ کر اس پر عمل مت کر. یقینی بات ہے کہ کان اور آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں تم سے قیامت میں سوال کیا جائے گا. ان آیتوں میں 12ویں اور 13ویں نمبر کا حکم مسئلہ بتایا گیا. انسانی معاشرتی سماجی زندگی کے بارے میں تقریباً یہ 15 آیتیں ہیں بنو اسرائیل کی. یہ 12واں اور 13واں حکم ہے. آیت کا خلاصہ یہ ہے، جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل مت کیا کرو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی، سوال ہوگا کہ آنکھ اور کان کا استعمال کن کاموں کے اندر کیا، اچھے کام کے اندر کیا اور یا برے کام میں کیا. اسی طرح دل کے اندر بغیر دلیل کے
کوئی غلط بات جمائی تو اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اس آیت کے اندر بغیر تحقیق کے کسی بات پر عمل کرنے سے روکا گیا۔ اب یہ جو ہم تحقیق کرتے ہیں اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ کامل یقین کے درجے میں ہوئے اور ایسا پکا یقین ہوئے کہ دوسری جانب کا کوئی شک شبہ باقی نہ رہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو غالب گمان ہو، اس میں کیا ہوتا ہے، کسی بات کے بارے میں ہم نے تحقیق کی، یقین آ رہا ہے، لیکن دوسری جانب کا بھی ہم کو احتمال رہتا ہے۔ اسی لیے شریعت کے احکام میں ایک قطعی احکام ہے اور ایک یقینی احکام ہے، قطعی اور یقینی احکام۔ جیسے عقیدے، دین کی اصولی بڑی بڑی باتیں، تو عقیدے اور دین کے اصول کے بارے میں پورے یقین کے درجے کی تحقیق ہونی چاہیے، اس کے بغیر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرے ظنیات ہوتے ہیں، جیسے فروعی مسائل، فروعی اعمال۔ تو آیت نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ دین کی جو بات معلوم نہ ہو اس میں غور بھی مت کرو، دھیان بھی مت لگاؤ، اس کے بارے میں کوئی رائے بھی مت دو، کوئی تفسیر بھی مت کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک آدمی نے آیت کے متعلق سوال کیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف فرما دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ دیکھو اتنے بڑے آدمی لیکن صاف کہہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو سوال کرنے والے کو بہت تعجب ہوا کہ ابوبکر جیسے بڑے آدمی، بڑے صحابی کو قرآن کی ایک آیت کا تفسیر معلوم نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں اللہ کی کتاب قرآن کی تفسیر میں ایسی بات کہوں جو اللہ تعالی کی مراد نہیں ہے تو خلاصہ یہ کہ مجھے اللہ کا عذاب پکڑ لے گا۔ کسی آسمان کے نیچے چھپ کر میں بچ نہیں سکتا اور کوئی زمین مجھے بچا نہیں سکتی، بلکہ اس وقت میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ مجھ کو زمین کے اندر گھاڑ دیا جاوے۔ اسی لیے قرآن کی آیت، حدیث پاک کا مطلب بیان کرنے میں جرأت اور ہمت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جس بات کو جانتے نہیں ہو اس کو جاننے والے کے اوپر چھوڑ دو، ورنہ بے ادبی میں مبتلا ہو جائے گا اور اس کے اوپر اللہ کا غصہ آ سکتا ہے۔ شریعت کی جو بات ہم کو معلوم نہیں ہے اس پر ایمان لے آؤ اجمالی طور پر، یہ کافی اور شافی ہے۔ تو آیت کے اندر خاص طور پر اس کی تاکید کی گئی۔ آگے کیا فرمایا کہ یہ تین اعضاء، کان، آنکھ، دل، اس کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن کہ ہم نے تم کو دنیا میں عمر دی تھی، زندگی دی تھی، تو آنکھ سے تم نے کیا کیا دیکھا؟ اگر آنکھ سے غیر محرم عورت کو دیکھا، بغیر داڑھی والے خوبصورت لڑکوں کو گندی نظر سے دیکھا تو اللہ کے یہاں گناہ ہوگا۔ کان سے غیبت سنی، گانا بجانا، میوزک سنا، تو قیامت کے دن سوال ہوگا۔ دل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دل میں ایسا عقیدہ کوئی آدمی جمع دے
جو عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی انسان کے بارے میں اپنے دل میں الزام جما دے کہ انسان ایسا ہے ویسا ہے، یاد رکھو اللہ نے پوری باڈی کے اندر جتنے بھی پارٹس اعضاء دیے ہیں ان تمام کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہے، یہ باڈی اور باڈی کے اعضاء، اویو، انگ، پارٹس، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اس کو صحیح استعمال کرو۔ یہ 3 نعمتیں خاص ہیں، کان سے سننا، آنکھ سے دیکھنا، دل سے سمجھنا، اسی لیے اس کو صحیح استعمال کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور تو زمین میں اکڑ کر اترائے ہوئے تکبر سے مت چل، اس لیے کہ نہ تو ایسی چال چل کر زمین کو پھاڑ سکے گا اور نہ تو سینہ تان کر بتکلف اونچا قد دکھا کر جلنے سے پہاڑوں کی اونچائی تک پہنچ سکے گا۔ بہت بڑی بات فرمائی گئی۔ زمین پر اترا کر مت چلو، زمین پر زور زور سے پاؤں رکھو گے تو تمہارے زور زور میں قدم رکھنے کی وجہ سے زمین پھٹ نہیں جائے گی۔ اپنی باڈی کو، بدن کو تان کر کے پہاڑ کی اونچائی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ یہ اترانا بیکار ہے۔ یہ سارے برے کام ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ یاد رکھو، زمین پر اترا کے مت چلو، ایسی چال مت چلو جس میں تکبر اور فخر ٹپکتا ہو، یہ پاگلوں جیسا کام ہے۔ تم زمین پر تکبر اور فخر سے چلتے ہو تو کیا تم زمین کو پھاڑ دینا چاہتے ہو؟ اور زمین کو پھاڑ دینا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ بعض لوگ تن کر چلتے ہیں، یعنی باڈی تان کر چلتے ہیں، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اونچے ہو جائیں گے۔ اللہ کے پہاڑ انسان سے بھی بہت اونچے ہیں، کوئی آدمی پہاڑ کی اونچائی کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تکبر یہ انسان کے دل کا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ انسان کی چال ڈھال، بولنے کی سٹائل جس میں تکبر آوے، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھے، دوسروں کو اپنے مقابلے کے اندر چھوٹا حقیر سمجھے، یہ اللہ کو بہت بہت ناراض کرنے والی چیز ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی کے ذریعے حکم بھیجا کہ تواضع اختیار کرو، پستی اختیار کرو۔ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی پر فخر اور اپنی برائی کا طرز اسٹائل اختیار نہ کرے، اور کوئی کسی پر ظلم بھی نہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کے دل کے اندر ذرا برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا کہ بڑائی میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے۔ یعنی بڑائی اور عظمت اللہ کی صفت اور اللہ کی خوبی ہے۔ جو آدمی بھی اللہ کی اس خوبی میں اللہ کا شریک، پارٹنر، بھاگیدار بننا چاہتا ہے وہ جہنمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والے قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی چیونٹی کیڑیوں کے برابر انسان کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ ہر طرف سے ذلتی ہوگی، رسوائی ہوگی، اور جہنم کے ایک جیل خانے کی طرف ان کو ہانک کے لے جایا جائے گا۔
اس جیل خانے کا نام بولس ہے، بہت بڑی تیز آگ اس کے اندر ہے، اور جہنم والوں کے بدن سے جو خون اور پیپ پرو نکلتا ہے وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر ارشاد فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اونچا فرماتے ہیں۔ تواضع کرنے والا اپنی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن سب کی نظر میں بڑا ہوتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، وہ اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے اور لوگوں کی نظر میں کتے اور سور سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں غلط اور گناہ کے کاموں کی ہے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب برے کام ایسے ہیں جو تمہارے رب کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ یہ تقریباً 15 آیت میں ہے، یہاں آ کر کے وہ 15 آیت پوری ہوئی۔ بڑی پیاری باتیں ان 15 آیتوں کے اندر بیان کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، پورے بنو اسرائیل کی 15 آیت میں تورات کے احکام کو اللہ نے جمع کر دیا، یعنی تورات میں جتنی باتیں بیان فرمائی یہ سورہ بنی اسرائیل کی ان 15 آیتوں کے اندر اللہ نے جمع فرما دی ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، یہ سب حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود مت بنا، ورنہ تجھ پر ملامت کر کے دھکے دے کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ سب احکام اللہ کے یہاں سے آئے، قانون اللہ کے یہاں سے آئے، ان سب قانون پر عمل کرو، اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک مت کرو، ورنہ جہنم کے اندر ڈال دیے جاؤ گے۔ اور جہنم میں ایسے نہیں دھکے دے کر کے ڈالا جائے گا، ذلیل کر کے ڈالا جائے گا، رسوا کر کے ڈالا جائے گا۔